وعلیکم السلام. میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم مجھے دیا اور مجھے موقع دیا کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کچھ اپنے بارے میں. الحمدللہ آنیسٹی جو ہے یہ میری بزنس کی سکسیس کا سب سے بڑا ریزن ہے, اور تمام نوجوانوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ جو بھی کام آپ آنیسٹی سے کرتے ہیں اس میں آپ کو سکسیس ضرور ملتی ہے. تو آنیسٹی جو ہے یہ ایک رول ہے کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے. اگر آپ آنیسٹ ہیں, اپنے ساتھ آنیسٹ ہیں, تو آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے. آپ اپنے ساتھ ہی آنیسٹ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا سر, تھوڑا سا انٹروڈکشن میں چاہ رہی تھی آپ سے لوں. فیملی بیک گراؤنڈ آپ کا کیا تھا, مطلب شروع سے ہی بزنس کی طرف ہے فادر, اور اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. ہمارا یہ بزنس نا شروع سے ہی اسپیئر پارٹ سے ریلیٹڈ رہا ہے, اور ود ٹائم ہم یہ ایوالو کرتے رہے اپنے بزنس کو. مختلف کہہ لیں کہ اس کو یوں اپ گریڈ ہوتا رہا, ہم اپ گریڈ کرتے گئے. میرے فادر کی آنیسٹی جو تھی وہ میرے بڑے کام آئی, ان کی محنت میرے بڑے کام آئی. تو پہلے ہمارا یہ موٹر سائیکل فیلڈ میں تھا, پھر رکشا فیلڈ میں, پھر سی این جی میں, پھر لوڈرز میں آیا. تو اس طرح ایوالو ہوتا چلا گیا, اور اس کے ساتھ میں نے اپنے جو کہتے ہیں آنیسٹی تھی, محنت تھی, وہ جاری رکھی, جس کی وجہ سے آج یہ سکسیس اللہ نے مجھے دی. اچھا, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کو اور ترقی دے, آپ نام روشن کریں ملک کا. اچھا, آج کل مہنگائی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گی. مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہر بزنس پہ اثر پڑتا ہے, کیونکہ بیسک جو ہے وہ ایک عام آدمی جب متاثر ہوتا ہے تو اس سے بڑا بزنس مین بھی متاثر ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اصل میں مہنگائی کا ڈائریکٹ تعلق جو ہماری کہتے ہیں نا پاکستان میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارا جتنے بھی بزنس ہوتے ہیں وہ ڈالر بیس ہوتے ہیں. تو جب تک ہماری جو ہے ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی تو ہم لوگ امپورٹ پہ رہیں گے. اور جتنے بھی فیلڈ ہے, جس سے جو میری فیلڈ بھی ہے, ہم 80% یا 85% ہمارا امپورٹ ہوتا ہے. اگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم ڈالر یوز کرتے ہیں تو آلریڈی یہ امپیکٹ سارا کریٹ کرتا ہے ڈالر. تو یہ مہنگائی جو ہے یہ تب تک نہیں رکے گی جب تک ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, اپنی پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے, ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے. تو اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اپنی جتنی بھی کہہ لیں کہ ریزروز ہیں وہ یوز کر دیتے ہیں امپورٹ کرنے پہ. تو یہ بہت بڑا ریزن ہے. اوپر سے پیٹرول ہے, ان کے ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہے, تو غریب عوام جو ہے اس کی طاقت سے اب سب کچھ باہر ہو چکا ہے. تو لازمی بات ہے کہ یہ ایک امپیکٹ جو ہوتا ہے نیچے سے شروع ہوتا ہے اور اوپر تک جاتا ہے. تو اب یہ امپیکٹ جو ہے یہ اوپر بزنس مین کے اوپر بھی آنے لگ گیا ہے, کیونکہ مہنگائی کی, غریب کی جو ہے مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. اچھا, دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ پاکستان میں اب تک جو ہے یہ آٹو موٹرز ہے یا اس طرح کی انڈسٹری کیوں نہیں یعنی اس لیول تک پہنچ سکی, حالانکہ انڈیا جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ اب تک آٹو موٹرز کے اوپر کیوں اتنا یعنی کام نہیں ہو سکا. اب تک جو انڈسٹری نہیں ہے کوئی باقاعدہ پاکستان میں, باہر سے امپورٹ کر کے وہ یہاں پہ جنریٹ کرتے ہیں اس کو سارا, اس کی کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے؟ اصل میں ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی گورنمنٹ اتنی طاقتور نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ لیں کہ مدد کر سکے کسی بھی اس طرح کی انڈسٹری کو. اور دوسرا, ہمارے جتنے بھی بڑے انویسٹرز بزنس مین ہوتے ہیں, یا تو وہ ایزی پیسہ کمانے کے لیے امپورٹ پہ رہتے ہیں, امپورٹ کیا اور محنت نہ کی, جس سے ان کو بہت پیسہ بچ جاتا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ ملک کو نقصان ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ جب آپ حکومت ایسا ماحول پرووائڈ کرے گی کہ لوگ ڈریں گے نہیں, یعنی کہ موسٹلی ٹیکسز سے اور بیچ کے معاملات سے جو بڑے بزنس مین ہیں وہ ڈرتے ہیں, وہ اس طرح کی انڈسٹری پاکستان میں نہیں لگاتے. ابھی ہمارے پاکستان میں شروع ہوا ہے, بہت سے انڈسٹریز ہیں ایسی لگ گئی ہیں جن سے ہمارے ملک کے اندر ابھی امپورٹ کم ہوئی ہے, لیکن ایکسپورٹ شروع نہیں ہوئی. تو جب یہ ہماری امپورٹ کم ہونے سے بینیفٹ ہوا ہے, یہ ایکسپورٹ پہ بڑھ جائے گا. لیکن فی الحال ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے. موبائل اپنی پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی, بہت بڑی بات ہے, ورنہ ہم ایک موبائل بھی باہر سے امپورٹ کر رہے تھے. ابھی کار انڈسٹری ہے, اس کے اندر بھی اسی طرح پاکستان کے اندر بہت سی کمپنیاں ہیں, انہوں نے اپنی مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر دی ہے. ایک اسمبلنگ ہوتی ہے, لیکن اب ہم مینوفیکچرنگ پہ آ چکے ہیں. تو جو اسمبلنگ ہے اس کا بھی ہمیں فائدہ نہیں ہے, کیونکہ باہر سے آیا اور ہم نے جوڑ دیا. تو مینوفیکچرنگ میں یہ ہے کہ اب ہم اس کو خود بنا بھی رہے ہیں, جس سے ہماری جو ہے نا امپورٹ کم ہوگی اور ہمارے پاس جو ریزروز ہیں وہ امپروو ہوں گے. اچھا, آپ یہ بتائیں آپ ایکسپورٹ جو ہے وہ زیادہ تر کہاں سے کرتے ہیں؟
کن ممالک سے؟ پاکستان میں بھی، اور آپ بیسیکلی اپنے بزنس کے حوالے سے بتائیں کہاں سے یعنی یہ اسپیئر پارٹس وغیرہ ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ ہمارے بزنس میں نا امپورٹ ہی ہو رہی ہے ساری، کیونکہ جتنے بھی پارٹس ہیں وہ چائنا سے امپورٹ ہوتے ہیں، کچھ کوریا سے ہیں، کچھ تائیوان سے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے اب جاپان سے ہماری فیلڈ میں ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی پارٹس آتے ہیں چائنا نے اتنی مارکیٹ کور کر لی ہے کہ ہر چیز اویلیبل ہے چائنا سے. بہت ایزی ہوتا ہے انویسٹر کے لیے مال منگوانا، تو انویسٹر کی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ باہر سے مال منگوائے اور اپنے بزنس کو ایزی بنائے. تو چائنا ہی مین سورس ہے جو امپورٹ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے تمام پارٹس. اچھا، لاسٹ کویشچن پوچھوں گی آپ سے. بجٹ آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے بجٹ میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں. اس حوالے سے بتائیں کہ اس بجٹ میں آپ لوگوں کو کوئی ریلیف ملے گا ٹیکسز وغیرہ میں یا اس میں یا نہیں؟ کوئی چانس نہیں ہے. اور ویسے بھی بجٹ کو نا میرا تو یہ اپنا ایک اوپینین ہے کہ بجٹ تو سال میں اب 10 بار آ رہا ہوتا ہے، ہر مہینے کے بعد نیو ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے، نیو قسم کے یعنی کہ نئی مہنگائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو بجٹ آئے گا اس کے اندر بھی حکومت نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے وہ کس لیے کہ اس کے جتنے بھی خرچے ہیں جتنی بھی ضرورتیں ہیں اس سے بڑھ کے وہ ٹیکس عوام پہ لگا دیتی ہے اور پہلے لگا چکی ہے. اب 10 تاریخ کو جو بجٹ آنا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کوئی گنجائش آلریڈی چھوڑی ہوئی ہے. اس نے آلریڈی اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ غریب کی طاقت سے باہر ہو چکی ہے. اب تو اس سے مزید جو ہے اگر آپ مہنگائی کرتے ہیں تو کدھر جائیں گے آپ؟ یعنی کہ مجھے آپ گھی دیکھیں آپ 550 پہ پہنچ چکا ہے، پیٹرول 210 پہ ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ 270 پہ جائے گا. تو آپ جو پیٹرول اور جو ہوتا ہے اور جو یہ گھی ہے یہ 2 بیسک آئٹمز ہیں، آپ ان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. تو غریب بندے کی گھر کے اندر ہانڈی اور چولہا وہ چلنا مشکل ہوا ہے. اب اس میں مزید اگر مہنگائی کرتے ہیں حکومت کو اس کا کوئی اپنے لیے ایزی حل نہ ڈھونڈے، حکومت اس کے اندر کچھ ایسا حل نکالے کہ غریب کو ریلیف ملے. ڈالر یہ پیٹرول مہنگا کر دینا یہ کوئی حل نہیں ہے، یا اور چیزوں کو مہنگا کر دینا یہ حل نہیں ہے. اچھا ناظرین، بہت بہت شکریہ علی حسن صاحب کا کہ انہوں نے ٹائم دیا ہمیں تھوڑا سا، اور نئے بزنس میں آئے ہیں. یہ ہماری دعائیں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابی دے.